بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2054 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 تا 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والارض اور زمین، وضعها اسی نے رکھا اس کو، للانام مخلوق کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ میوے ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام غلافوں والے، والحب اور دانے ہیں، ذو العصف بھوسے والے، والریحان پھول خوشبودار، فبأی آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اسی میں میوے اور کھجور کے گابھوں والے درخت بھی ہیں، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ اے انسانوں اور جنات، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، زمین کو بھی اسی رحمان نے ساری مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا۔ دوسری بات، اس زمین میں میوے بھی ہیں اور کھجور کے خوشوں والے درخت بھی۔ تیسری بات، بھوسے والا غلہ بھی اور خوشبودار پھول بھی۔ چوتھی بات، اے انسانوں اور اے جنات، اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان محترم، اپنی مخلوق پر کی گئی نعمتوں کو رب ذوالجلال بیان فرما رہے ہیں اور اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جس پر تم زندگی بسر کر رہے ہو، چل پھر رہے ہو، گھر بنا کر سکون سے زندگی بسر کر رہے ہو، اور دوسرے مختلف فائدے تم اس زمین سے حاصل کر رہے ہو، اس زمین کو بھی اسی رحمان مہربان پروردگار نے بنایا، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ یہ زمین ساری مخلوق کے لیے نفع بخش ہے کہ انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنات اور جانور بھی، چرند پرند بھی، بلکہ دنیا کی ہر جاندار مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کے پھلوں کے درخت اگائے جن سے تم لذت حاصل کرتے ہو، جن کی مختلف رنگتیں بھی، مختلف اور مزے بھی، مختلف کیفیتیں اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ غور کر کے دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اگتی ہیں، رب ذوالجلال کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان کی رنگتیں مختلف ہیں، زمرے مختلف ہیں، کیفیتیں مختلف ہیں، فوائد مختلف ہیں۔ اور ساتھ ہی کھجور کے درخت بھی اس نے اس زمین پر اگائے کہ جو خوشے والے ہوتے ہیں، کہ جن پر گچھوں کی شکل میں کھجور آتے ہیں، اور بھوسے والا غلہ بھی اگایا جیسے گیہوں ہے، جو ہے، چاول وغیرہ، کہ جن پر بھوسا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہارے فائدے کے لیے اگایا ہے۔ اور خوشبودار پھول بھی اسی نے اگائے۔ الریحان سے کیا مراد ہے
اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد بھی رزق اور مغز ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد وغیرہ کا قول ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد خوشبو ہے جو زمین سے اگتی ہے، یعنی پھول اور ہر خوشبودار چیز جیسے کہ عود، عنبر وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان اور جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لہذا تم ان نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس صورت میں یعنی سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ 31 مرتبہ رب ذوالجلال نے یہ جملہ دہرایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان و جنات کے ذہن میں استحضار ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بات بتائی ہے، اور جب بھی وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں تو اس رب کی حمد بیان کریں، اس رب کا شکر بجا لائیں۔ اس آیت سے متعلق مروی ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے پوری سورہ رحمان تلاوت فرمائی، اور وہ چپ چاپ سنتے رہے۔ سورت ختم ہونے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے پڑھی تو ان لوگوں نے تم سے بہت اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کرتا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جنات یہی کہتے جاتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ نہیں ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو ہی تعریف کے لائق ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سورہ رحمان میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ جملہ جب بھی آپ سنیں، جس سے بھی سنیں، فوراً یہ کہیں وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تعریف تو بس آپ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب ذوالجلال کی حمد بیان کرنے کی، اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نعمتوں کا ہر آن ہر لمحہ احساس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔